الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. سب سے پہلے معذرت کہ آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر صورت میں رہنمائی کی، حتیٰ کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن آپ نے ایسی ہدایات، ایسی پیشین گوئیاں آپ نے فرما دی کہ آج 1400 سال بعد بھی وہ پوری ہو رہی ہیں اور ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے. آج جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اور اس وقت الحمدللہ مجاہدین مسلمان قابض ہیں اور بشار الاسد بھاگ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں. کہیں آپ نے دعا کے طور پر کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت عطا فرما. پھر اس شام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اسی ملک شام میں جس کا دارالخلافہ دمشق ہے، وہاں مسجد کے ایک سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے. 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ اتریں گے، تازے غسل کیے ہوئے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے. پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام
عروہ کے مشابہ ہوں گے، یعنی جو شکل و صورت حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت عروہ کے مشابہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور وہ 40 تک رہے گا۔ راوی نے جب 40 کا لفظ بیان کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ 40 سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے لفظ 40 استعمال کیا، آگے یہ وضاحت تھی کہ وہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہے۔ وہ دجال کا فتنہ 40 تک رہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 سال لگا لیجیے اور کم سے کم مدت آپ اس کی 40 دن لگا لیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے ملک شام میں، آپ اسے تلاش کریں گے، تلاش کرنے کے بعد اسے قتل کریں اور اسے کوئی بھی قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ جب دجال آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو گئے ہیں، اور بعض تو اس کی قبر بھی بتاتے ہیں، اور بعض تو خود مرزا قادیانی کو عیسیٰ کہتے ہیں اور وہ بھی مر گیا، تو بھی وہ اب اس کے قائل ہیں کہ وہ مر گئے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں سے اور قرآن مجید کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا دیا۔ اب اپنی طرف کدھر اٹھا دیا؟ اگر تو لوگوں کا عقیدہ مانے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرف اٹھایا؟ اگر کتاب و سنت کا عقیدہ مانا جائے کہ اللہ عرش پر ہے تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، تو اپنی طرف یعنی اوپر اٹھایا، اور پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو نازل بھی کریں گے، یہاں وہ آ کر شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ ایک وقت میں تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہے، یہودیوں کو قتل کر دے، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین بھی یہودیوں سے اپنی دشمنی ظاہر کرے گا۔ وہ کیسے ظاہر کرے گا؟ دنیا کی ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہو جائے گی، حتیٰ کہ کسی دیوار کے پیچھے چھپیں گے وہ دیوار بول پڑے گی، حالانکہ دیواریں تو نہیں بولتی۔ ہمارے یہاں یہ تو مقولہ مشہور ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن دیواروں کی زبان ہوتی ہے، یہ مقولہ ابھی تک نہیں بنا۔ لیکن اس اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دیواریں بھی بولیں گی اور آواز لگا کر مسلمان کو بلائیں گی، یا مسلم تعال انا ورائی یہودی فاقتلہ، اے مسلمان جلدی سے آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دیں۔ کوئی چٹان، کوئی درخت سوائے کیکر کے درخت کے، آپ نے فرمایا کیکر کا درخت نہیں بتائے گا، باقی ہر درخت، ہر جھاڑی، ہر چٹان بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ اور اسی لیے یہ کیکر کے ساتھ یہودی محبت بھی بڑی کرتے ہیں، اور اسرائیل میں بڑے درخت لگائے ہیں اس کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہودی قتل ہو جائیں گے، اور جتنے عیسائی بچیں گے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، گویا یہ اس کی حرمت کی نشانی ہوگی کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔
اور لوگ کھاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو قتل کریں گے تو یہ اعلان کریں گے کہ وہ گویا یہ حرام ہے، اور عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، صلیبیں ٹوٹ جائیں گی، اور اس وقت دنیا پر ایسا امن ہوگا، ایسا امن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کہیں بھی بسنے والے دو انسان ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے مابین دشمنی ہو. یعنی دنیا میں دو انسان بھی ایسے نہیں بچیں گے جن دو کے درمیان دشمنی ہو، کدورت ہو، نفرت ہو، سب کے دلوں میں محبت ہو. اور ایسا امن اور ایسی برکت دنیا میں آئے گی، ایسی برکت آئے گی کہ لوگ باغ لگائیں گے، اناروں کا باغ، ایسا موٹا انار بنے گا اس کے درختوں پر، ایسے موٹے کہ فرمایا کہ وہ جب توڑ کے لائے گا ریڑھی پہ، کہیں پہ، کسی چیز پہ لاد کے لائے گا، کیونکہ وزن اتنا ہوگا کہ ایک بندہ اٹھا نہیں سکے گا اس انار کو. اور جب کھول کے دانے نکالیں گے ان کا پورا خاندان کھائے گا ایک انار. یہ برکت کی نشان. پھر اس انار کو ضائع نہیں کریں گے، اس کا جو چھلکا ہے اس کو جب پھاڑیں گے، دانے نکال دیں گے اور اس کو اس طرح کھڑا کر دیں گے تو پورے خاندان کے رہنے کا خیمہ بن جائے گا. اتنا بڑا انار ہوگا. آپ نے فرمایا شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے. یہ کس چیز کی برکت ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام جب پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کریں. آپ اندازہ لگائیں آج دنیا اسلام سے چڑتی ہے، اسلام سے خائف ہے، اسلام سے ڈرتی ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اسی اسلام وہ اپنی فقہ یا اپنی انجیل نہیں لائیں گے، اسی قرآن مجید کو، کیونکہ وہ تو اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لے لیا ہمارے آخری پیغمبر کے آنے کے بعد تمہاری شریعتیں منسوخ ہے. اب یہ عجیب تماشا ہے، پیغمبروں کی شریعتیں تو منسوخ ہے، نبی کے آنے کے بعد لوگوں نے امتی امام بنا کر امتی کی فقہ کو جاری کیا. یہ کتنے دکھ کی بات. انبیاء کی ساری شریعتیں منسوخ ہے، اور آج امت میں سے 4 عالم مقرر کر دیے گئے، جیسے ان کے بعد، ان 4 عالموں کے بعد دنیا میں کوئی عالم ہی پیدا نہیں ہوا. تو پھر مدرسے بند کر دو. اگر تمہاری اتنی بھی استعداد نہیں ہے، ان عالموں کو گئے ہوئے بھی 1300 سال ہو گئے، 1300 سال گزر گئے. 1300 سال میں تم ایک عالم بھی پیدا نہیں کر سکے ہو جو فقیہ ہو، جو مجتہد ہو، کچھ ہو. مجھ سے توکم مکالمی نے ایک اعتراض کیا ٹی وی کے اندر، کہنے لگا کہ جی تم لوگ قرآن حدیث کو ہر بات میں سامنے لاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اور تقلید نہیں کرتے. میں نے کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ تقلید عامی آدمی تقلید کرے گا، اور جو مجتہد ہوگا یا عالم ہوگا، فاضل ہوگا، وہ تقلید نہیں کرے گا. تمہاری کتاب میں لکھا ہے، نور الانوار میں لکھا ہے. تو کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہو کہ قرآن حدیث پڑھ لو، حوالہ دیتے تھے یا پڑھ لو، وہاں پڑھ لو. تو یہ تو آپ، اب وہ جاہل آدمی ہے، وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا، حدیث کو کیسے سمجھے گا؟ یہ علماء کا کام ہے. وہ اسی طرح جو 4 امام گزرے ہیں وہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے، انہوں نے نچوڑ نکال لیا قرآن حدیث کا، اور وہ نچوڑ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. میں نے پوچھا حضرت آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ. میں نے کہا آپ مقلد بھی ہیں؟ کہتے الحمدللہ. تو میں نے کہا تمہاری کتاب میں تو لکھا ہے مقلد پر تقلید حرام ہے، مقلد پر مسئلہ بتانا، اجتہاد کرنا خود حرام ہے، یہ مجتہد کا کام ہے.
تو آپ کیوں بتاتے ہو کہ میں عالم ہوں؟ آپ جب مقلد ہو تو آپ عالم نہیں ہو. مقلد وہی ہے جو عالم نہیں. کیسے تم عالم ہو؟ مقلد بھی ہو عالم بھی ہو. اور ہمیں چرانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے. حالانکہ تقلید کی ضد غیر مقلد نہیں ہے، بالکل بھی غیر مقلد نہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ جی آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گی میں قریشی ہوں. اب آپ مجھ سے پوچھیں آپ کون ہیں؟ میں کہوں میں غیر قریشی ہوں. اس سے یہ تو پتا چلے گا کہ میں قریشی نہیں ہوں، غیر قریشی ہوں، قریشی نہیں. لیکن پھر بھی جواب باقی رہے گا کہ پھر کیا ہو؟ پھر کیا ہوں اگر قریشی نہیں ہوں؟ کچھ تو ہوگا. اب میں آپ سے پوچھوں آپ میمن ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں میں پوچھوں آپ میں کہوں کہ میں غیر میمن ہوں، یعنی میمن نہیں ہوں. میمن نہیں ہوں تو کچھ تو ہوں گا. یہ تو جواب پھر بھی باقی رہا. آپ مقلد ہیں، اب ہمیں کہہ دیا کہ جی آپ غیر مقلد ہیں، یعنی جو تقلید نہیں کرتے. یہ تو جواب نہیں ہے. جیسے غیر قریشی، غیر میمن، غیر ارائی، غیر گجر، غیر جٹ، یہ جواب نہیں ہے. اسی طرح غیر مقلد بھی جواب نہیں. مقلد کا ضد ہے محقق، اور یہ کہہ نہیں سکتے چونکہ اس میں تو فضیلت ہے. کیسے منہ سے کہے کہ یہ محقق ہے اور ہم مقلد ہیں؟ مقلد نیچے ہے، محقق اوپر. تو قرآن حدیث کو سمجھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام یہی جو قرآن و حدیث ہے، یہی اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا. اور دنیا میں ایسا امن ہوگا، ایسا امن ہوگا کہ دنیا میں محبت ہی محبت، الفت ہی الفت، پیار ہی پیار، عداوت نام کی، دشمنی نام کی کوئی چیز نہیں. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھ جائیں گے اوپر، جیسے دنیا اٹھ رہی ہے، اب تو اللہ نے ویسے اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا. پھر وفات دے کر اٹھائے گا، وفات دے کر اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دے گا، پھر دنیا رفتہ 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 گمراہی کی طرف جائے گی. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا دنیا میں ایک بھی نام لینے والا اللہ کا، یا تو پوری دنیا میں امن تھا، اب وہ دور آ گیا کہ ایک نام لینے والا بھی اللہ کا دنیا میں باقی نہیں بچے. پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو کہے گا میں نے جس مقصد سے تمہیں پیدا کیا تھا. دیکھو اسرافیل ایک فرشتہ ہے جس کے منہ میں ایک باجا ہے. وہ منہ میں باجا لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے جب سے کھڑا ہے. اس کا کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. اب جب وہ منہ میں دیے کھڑا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب آ جائے، قیامت کب آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کی فکس تاریخ ٹائم یہ نہیں بتایا کہ فلاں سن میں آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی، اس وقت یہ ٹائم ہوگا، اس وقت دنیا یہ کر رہی ہوگی، وہ کر رہی. اچھا نہیں بتایا، نشانیاں بتائی کہ اس کے آنے سے پہلے. مقصد یہ ہے کہ وہ نامعلوم ہے اس اعتبار سے کہ تم بس تیاری کرو، سمجھو آئی کہ آئی، وہ سر پر سوار ہے. جب ایک بھی نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم کرے گا میں نے جس لیے تجھے پیدا کیا تھا وہ دن آج آ گیا ہے، اس باجے میں پھونک مار دے، جسے ہم لوگ سور کہتے ہیں. اس باجے میں جب وہ پھونک مارے گا اور دنیا سنے گی اس آواز کو، توجہ دے گی. پہلے بڑی خوبصورت، رفتہ 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 اس آواز میں شدت آنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ اتنی شدید ہو جائے گی اس آواز کی طاقت سے پہاڑ پھٹنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان مرنے لگیں گے، دنیا تہس نہس ہو جائے گی.
ہنستے بستے شہر، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جائے، چاہے اس میں لوگ سوئے ہوئے ہوں، چاہے اس پہ لوگ بیٹھے ہوں، چاہے کوئی کیسا ہو، دنیا تباہ ہو برباد۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، قمیض ہے ہم نے پہنا، جگہ جگہ سے پھٹ گیا، اب چلو پیمن بھی لگا لیا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیمن لگانے جیسا بھی نہیں رہتا، جہاں پیمن لگاتے ہیں سوئی سے وہیں پھٹ جاتا ہے، اتنا گل چکا ہوتا ہے، پھر آدمی اسے پھینکتا ہے، نیا کپڑا لے لیتا ہے، پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی تھی اب وہ مقصد ختم ہو گیا، میری عبادت تو جاتی رہی، میرا نام بھی کوئی نہیں لیتا، اس دنیا کو باقی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھو یہ جو اللہ اللہ کرتے رہنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ، جیسے آپ نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو قیامت سے بچاتی ہیں، قیامت سے بچاتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا شہر ہنستا بستا ہے، آپ نماز ترک نہ کریں، آپ روزہ ترک نہ کریں، آپ حج ترک نہ کریں، عمرہ ترک نہ کریں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا بستی رہے اور آباد رہے، شاد رہے، میں بچوں کی شادیاں دیکھوں، میں پوتوں کی شادیاں دیکھوں، میں نوازوں کی شادیاں دیکھوں، یہ آپ کی ہر انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے سرشار رکھیں۔ جب تک ایک نام لینے والا بھی دنیا میں باقی ہے، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ منظور قانونی میں ہو، چاہے وہ ملتان میں ہو، چاہے وہ پشاور میں ہو، ایک نام لینے والا بھی جب تک باقی ہے قیامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے۔ تو آپ قیامت کو دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قیامت جب بھی آئے گی برے لوگوں پر آئے گی، برے لوگوں پر آئے گی، اس برائی سے بچیں۔ اور یہ جو وقت ہے آج جس سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا ہم فتنوں کے دور میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا شام میں پناہ لو، شام میں پناہ لو، فتنوں کا دور آئے گا مگر تم شام میں پناہ لو۔ فرمایا ایک آگ ایسی آئے گی جو پوری دنیا کو اکٹھا کرے گی، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گی، اس آگ سے بچنے کے لیے لوگ بھاگیں گے، وہ میدان حشر میں لے کر آئے گی، ان تمام لوگوں کو میدان حشر میں لے کر آئے گی۔ بعض خطے ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، جیسے مکے اور مدینے کے بارے میں آپ نے فرمایا یہاں دجال نہیں آئے گا، شام کی طرف جائے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دے، وہ جائے گا گویا اپنی موت کے پاس جائے گا، اپنی موت کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دجال کی موت بنا کر بھیجے گا، اور آپ کے سانس میں اللہ اتنی قوت رکھے گا کہ جب سانس آپ باہر نکالیں گے جہاں تک جائے گا یہودی اس سانس سے مرتا چلا جائے گا۔ اب یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا فلٹریشن کا نظام ہوگا کہ وہ وہی ہوا مسلمان کو نقصان نہیں دے گی لیکن یہودی بچے گا نہیں، یہودی بچے گا نہیں۔ آج ہم کس قدر یہودیوں کی محبت میں سرشار اور یہودیوں کی محبت میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہمارا سارا کلچر یہ ڈیفنس میں رہنے والے، دوسرے بڑے بات ہائی لینڈ میں رہنے والے، یہ جو برگر فیملی کے لوگ ہیں، ان کا کلچر بالکل یہودیوں سے کسی طرح کم نہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ بچائے رکھے۔ کچھ دیندار بھی ہیں ان لوگوں میں، لیکن بہت سارے اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں، ان کا لباس ویسا، ان کا ہیئر سٹائل ویسا، ان کا کھانے پینے کا انداز ویسا، ان کی ڈائننگ ٹیبلیں سب کچھ ایسا، اور بالکل کتوں سے ویسے پیار جیسے یہودی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں۔ کتے ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ناشتے کی ٹیبل پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سدائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ دوسرے کی پلیٹ میں منہ نہیں مارتے، اس کے آگے پلیٹ رکھی جاتی ہے، اس کو آگے کھانا ڈالا جاتا ہے،
تو وہ خود اپنی پلیٹ سے کھاتا ہے ایسے سے، لیکن ساتھ کھاتا انہیں کے ساتھ۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے کہ ایک پیس لیا، کتے کو دیا، آدھا اس نے کھا لیا، باقی آدھا خود کھا لیا، کوئی کراہت نہیں، کچھ نہیں۔ یہ حرام چیز ہے۔ اللہ نے کتا اور خنزیر یہ دونوں جانور نجس العین ہیں، ان کا رواں ہڈی چربی گوشت کھال ہر چیز نہ پاک۔ باقی جانوروں کی تو کھالیں رنگنے سے پاک ہو جاتی ہیں، جب ان کو رنگا جائے تو ان کی کھالیں پاک ہو جاتی ہیں دباغت کے بعد، لیکن کتا اور خنزیر ایسے ہے کہ ان کی کھالیں بھی آپ دباغت سے پاک نہیں کر سکتے، ان کی کوئی چیز آپ کے استعمال نہیں ہے، ہر چیز حرام، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ تو کتے کو بکرا بنا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو کوشش کیا کرو کہ کھانا گھر میں کھایا کرو، جو خود بیگم کو لا کے دیا کرو، وہ پکا کے خود بھی کھائے آپ کو بھی کھائے۔ ہوٹلیں یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، کتنی دفعہ لوگوں نے پکڑا، کہیں گدھے کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں، کہیں بکرے کے طور پر کتے کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں، بھون بھون کے کڑھائیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ یہ ان فتنوں سے آپ بچیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ہے اس قوم کو، اس خطے کا جس سے مراد شام ہے، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، اسی ملک شام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے دو دعائیں مانگی تھی، اے الہ العالمین ہمیں دو چیزیں عطا کر دے۔ پہلی دعا مانگی کہ الہ العالمین ہمیں فرعون کے مظالم سے، اس کے اقتدار سے، اس کی حکومت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ کام تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا کر دیا۔ اور دوسری بات، دوسرا کام یہ تھا کہ الہ العالمین اللہ رب العالمین ہم تجھ سے اس ملک شام کا یعنی مصر کا، مصر بھی اسی کا حصہ تھا اس وقت، ملک شام کا، مصر کا ہم اقتدار تجھ سے چاہتے ہیں، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں دیا، مگر اس دعا کو قبول ضرور کیا۔ آپ کے بعد یوشع بن نون کا جب اقتدار آیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے تھے، یوشع بن نون کو رب العالمین نے وہ اقتدار عطا کیا، شام کا بھی مصر کا بھی۔ پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، کئی سالوں تک رب العالمین نے ان کا اقتدار برقرار رکھا۔ آج اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں کہتا ہے، اور یہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یوشع بن نون کے بعد، آج مسلمانوں کو پھر رب العالمین نے شام کا اقتدار عطا کیا۔ یہی وہ شام ہے جس میں بیت المقدس، جس کو آج آپ فلسطین کا خطہ کہتے ہیں، بیت المقدس بھی اسی سرزمین میں اس وقت داخل تھا۔ پہلی مسجد جو بیت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنوائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دنیا میں پہلا گھر، اللہ کا پہلا گھر تعمیر ہونے والا وہ مکہ میں ہے۔ اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرا گھر سلیمان علیہ السلام سے بیت المقدس میں بنوایا، اور قبائلیے کے سارے کا سارا پوری کی پوری عمارت حضرت سلیمان نے جنوں سے بنوائی، کوئی انسان مزدور نہیں تھا، سارے جن تھے۔ آج میں یہ بات بھی کہتا چلوں، آج دنیا میں کتنے راقی ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس موقع ہے، اور سیدھا لو سادہ لو جو انسان ہیں وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے پاس سے جا بیٹھتے ہیں۔
اچھا جی آپ موکل ہیں، تو انہیں کہیں ہمارا کام بھی کر دیں، وہ ان کو فیس بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، نہ ہمارا کام ہوا ہے نہ یہ پیسے واپس کرتا ہے۔ وہ پیسے کیوں واپس کریں؟ اب آپ پوچھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے پورا بیت المقدس بنوا دیا، پورا بیت المقدس، جن ان کے تابع تھے، تو انہوں نے اس کا پروف بھی دیا کہ پورا بیت المقدس جنوں سے بنوایا۔ اب آج جس مولوی کے پاس موکل ہے ان کو بولو کہ اپنی مسجد کی 4 اینٹیں تو جنوں سے منگوائے، ایک بوری سیمنٹ کی تو جنوں سے منگوائے، انہوں نے تو پورا بیت المقدس بنا دیا۔ تو ایک بوری سریا منگوا، ایک ٹن سریا منگوا، ایک بوری سیمنٹ منگوا، چلو کچھ بلاک منگوا، کچھ تو کر۔ دیکھتا لوگوں کی جیبوں پہ ہے بڑا موکل، سرکار پہنچی ہوئی ہے، بہت کرنے والا ہے، بہت اثر ہے جی اس کے تعویذ میں، اس کے دم میں، اس کے اس میں، فلانا فلانا۔ یقین مانیے جب ان مولویوں کو قبض ہو جائے نا، پھر سیدھا ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے، ڈاکٹر صاحب کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، 3 دن ہو گئے میں حاجت نہیں ہوئی۔ اب بولو نا موکل کو بولو، اب بولو کہ موکل کو بولو، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، تیری قبض نہیں کھول سکتے۔ اس قدر عقیدے گندے ہو چکے ہیں لوگوں کے، خدارا اہل حدیث ہونے کا ثبوت دو اور ان بد عقیدگی سے بچو، اور ایسے راکیوں کے جو جال ہے اس میں نہ پھنسو۔ آپ واحد ہو، ہر ضرورت اللہ سے پیش کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ہر ضرورت اللہ سے مانگو۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ مولوی سے مانگ کے دیکھیں، مولوی مانگنے سے ناراض ہوگا، اس راکی سے مانگ، وہ بولے گا بے وقوف آدمی، مرید کبھی پیر اسے مانگتا ہے، وہ تو نذرانہ پیش کرتا ہے، تو جب آئے تو لے کر آ کچھ میرا کچھ، اور جب میں آؤں تو مجھے دے کچھ نہ کچھ، ون میں ساری زندگی چلا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کر جا، خالی جانا نہ، جھولیاں بھر کے جا۔ یہ رب ہے، یہ کرنے والا، یہ سب کچھ کا اختیار رکھنے والا۔ میرے بھائیوں گندے عقیدوں سے بچیے، کائنات کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی مولوی کوئی راکی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی اتنی طاقت ہوتی نا، ملک پاکستان کتنا معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو ایسا کرے نا امریکہ کے ڈالر اٹھا کے لائے پاکستان کے خزانے میں دیں، اتنا تو کرے نا، چلو کوئی ثواب کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، نہیں کریں، کبھی نہیں کریں، اس لیے کہ ان کے بس نہیں، ان کی طاقت میں نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر اس شہر کی جس کی فضیلت اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ نے حدیث میں بیان فرمائی ہے، ہمارے دلوں میں بھی رب العالمین اس کی فضیلت دل میں رکھے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔